خدا والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے، جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سہی مولا ثمر حسین کا ہے۔ اور تو تخت لے کے یہ سمجھا کہ بس ختم حسین، تو تخت لے کے یہ سمجھا کہ بس ختم حسین، اب آ کے دیکھ یہ سارا شہر حسین کا ہے، اب آ کے دیکھ یہ سارا نگر حسین کا ہے۔ اور میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہنے لگے، میری خاموشی کو پہچان کر وہ کہنے لگے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے، یہ چپ ضرور کھڑا ہے مگر حسین کا ہے۔ اور یہ جاں حسین کی، یہ میری جاں حسین کی ہے، یہ جاں حسین کی، یہ میری جاں حسین کی ہے۔ یہ دل حسین کا بار دیگر حسین کا ہے، یہ دل حسین کا بار دیگر حسین کا ہے۔ جہاں میں سلسلہ چشم تر حسین کا ہے اشک لوگوں کے لیکن اثر حسین کا ہے۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسم شبیری کی اس سیریز کے ساتھ کہ جس میں ہم نے شہداء اسلام کو بھی خراج پیش کیا، اور خصوصاً بالخصوص اس خراج کا جو آغاز ہوا، ابتدا ہوئی، اس کی انتہا، چونکہ نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل، تو ہم نے اس شہداء کا جب ذکر کیا بطور خاص، ان کی قربانیوں کا ذکر کیا، ان کے جذبے کا ذکر کیا، وہ کیا مائے توحید تھی جسے انہوں نے پیا ہوا تھا، اور یہ توحید کا علم بلند کرنے کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہٹے، بلکہ آگے بڑھتے چلے گئے۔ جب جان خطرے میں ہو تو انسان پیچھے ہٹنے لگتا ہے، محتاط ہونے لگتا ہے، مگر یہ کیا قدم تھے، کیا قوت ایمانی تھی، کیا جوش اور جذبہ تھا کہ قدم آگے بڑھتے چلے جاتے تھے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، قدم کا پلٹنا نہیں ہے، قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ امام علی مقام، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام علی مقام کو آج 9 محرم الحرام ہے، خراج بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ ہمارا ٹریبیوٹ، ہمارا سلام، ہمارا خراج اس شہید اعظم کے نام، اس شہید کے نام کہ جسے دنیا آج یاد کر رہی ہے، اور یاد کرتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بھی اشک نکل جاتے ہیں۔ ان کی یاد میں انسان غم زدہ ہو جاتا ہے، دل غم زدہ ہو جاتا ہے۔ امام علی مقام کو آج خراج پیش کرنے کے لیے رسم شبیری میں ہم نے جو عنوان رکھا وہ ہے اہل حق، اور انشاءاللہ اسی پر ہم بات کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ ملک پاکستان کے اکابر، جید اور مستند علماء حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین ازہری صاحب، جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد عاطف اسلم راؤ صاحب، آپ دونوں کا خیر مقدم ہے، جزاک اللہ، آپ تشریف لائے، اور امام علی مقام کو آپ کے ذریعے پوری امت انشاءاللہ خراج پیش کرے گی۔ اور ہمارے ساتھ ممتاز و محترم ثناخواں، نوجوان پرعزم ثناخواں، بہت اچھا خوبصورت ان کا لب و لہجہ ہے، جناب ماسٹر سمیر ہیں۔ میں سمیر بھائی سے گزارش کروں گا کہ امام علی مقام کو، اہل بیت اطہار کو کچھ خراج، کچھ نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے۔ اگر سوز سنا دیں تو زیادہ موضوع ترین ہوگا۔ جی۔ آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح رنگ و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر۔ اللہ اکبر۔ جانے بطول کے سوا
کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی ہی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر اللہ اکبر، اللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں پروگرام کا اور گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین اظہری صاحب تشریف فرمائے۔ حضور، اہل حق اللہ اکبر اپنی جان قربان کر دیتے ہیں مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ آپ کیسے دیکھتے ہیں اہل حق کے اس وصف کو، اس خوبی کو؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ دیکھیے، یہ معرکہ حق و باطل جب سے انسان و آدمیت کی پیدائش ہوئی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے اس زمین پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا کر بھیجا، اس وقت سے جو ہے یہ معرکہ حق و باطل شروع ہو گیا۔ صحیح۔ شیطان لعین نے سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا انکار کیا، ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا حق و باطل کا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے مقابلے میں نمرود باطل بن کے کھڑا ہوا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سجدے کے لیے اور اپنے سامنے جھکنے کے لیے کہا، اور یہ سلسلہ بڑھتے بڑھتے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرعون کے ساتھ معرکہ ہوا۔ یہ معرکہ حق و باطل چلتے چلتے امام الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب آپ نے مکہ مکرمہ کے اندر اعلان کیا تو قریش اور بالخصوص جو ہے وہ اس امت کا فرعون، ابو جہل، ابو لہب، یہ سارے کے سارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو گئے، آل مکہ کھڑے ہو گئے، آل طائف کھڑے ہو گئے، لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق کے پیغام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو بلند و بالا کیا۔ یہ معرکہ حق و باطل چلتے چلتے حضور علیہ السلام کی امت کے اندر جو ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، جس وقت اسلام کے شعار کو، اسلام کی بنیادوں کو یزید پلید مٹانے لگا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ
اپنے خاندان کے ساتھ آل بیت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضور علیہ السلام کا وہ فرمان جو حضور علیہ السلام نے خاص طور پہ خطبہ حجۃ الوداع کے بعد فرمایا کہ انی ترکت فیکم الثقلین اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور وسنتی وفی روایت وعطرتی، فرمایا میں تمہارے پاس دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور ایک اپنی سنت، اور دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ اپنے آل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، وَأَهْلُ بَيْتِي وَعِطْرَتِي۔ اللہ اکبر۔ بظاہر نظر یہ آتا تھا کہ قرآن کے ساتھ حدیث موجود ہے، پھر آل بیت کی کیا ضرورت ہے، لیکن جس وقت یزید پلید اس قرآن کے احکامات کو مٹانے لگا اور قرآن کے اور اصولوں کو برباد اور زاحل کرنے لگا اور اسلام کے پرچم کو نعوذ باللہ سرنگوں کرنے کی کوشش کرنے لگا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان کے اندر اپنے رفقا کے ساتھ اس پرچم کو اس انداز سے بلند کیا کہ سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کہ بنا الہ الہ ہست حسین، کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ نے وہاں پر ایک ایسا پرچم بلند و بالا کیا اور وہ اذانیں اور وہ تکبیریں کربلا کے میدان کے اندر کہیں اور وہ سجدے کیے اور وہ قرآن کی تلاوت کی کہ نیزے پہ قرآن پڑھنے والے اس قاری پر سلام، فرمایا کہ قرآن بھی باقی رہے گا، رسول اللہ کا دین بھی باقی رہے گا، اسلام بھی باقی رہے گا۔ تو یہ تمام تسلسل آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آل حق کا معرکہ حق و باطل تھا، اور اس کے اندر حضور علیہ السلام کے خانوادے نے، حضور علیہ السلام کے خاندان نے، خاندان کے بچے نے، خاندان کی خواتین نے، حضرت عابد بیمار نے، سب نے وہ مرکزی کردار ادا کیا، حضرت قاسم نے، سب نے وہ مرکزی کردار ادا کیا کہ بحمداللہ تبارک و تعالی آج اسلام کی جو شان و شوکت نظر آ رہی ہے اس میں کربلا والوں کی قربانی ہے، کربلا والوں کا وہ خون ہے، کربلا والوں کا وہ سب کچھ قربان کرنا ہے۔ صرف ایک جملہ میں کہوں گا کہ یہ مشکل ترین حالات ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہو اور انسان جو ہے وہ ظالم سے اپنے آپ کو بچائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من مشا ظالم لیقویہ وقد یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام، فرمایا کہ اگر کوئی شخص ظلم کے ساتھ چلتا ہے، ظالم کے ساتھ چلتا ہے، حق کو چھوڑ دیتا ہے، فرمایا وہ جانتا ہے کہ یہ ظالم ہے، ظلم ہے، فرمایا فقد خرج من الاسلام، اللہ اکبر، فرمایا وہ اسلام سے نکل گیا۔ ہم اس کی توجیہ کریں گے، اس کی تعویل کریں گے کہ وہ اسلام کے نور سے نکل گیا، اسلام کی برکت سے نکل گیا، رحمت سے نکل گیا، لیکن ظاہری الفاظ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ہیں کہ فقد خرج من الاسلام۔ آپ نے حق کا وہ پرچم بلند کیا کہ آج بحمداللہ تبارک و تعالی ہمارے آباء و اجداد اگر اسلام پر قائم ہیں تو یہ صدقہ ہے آل بیت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بے شک انہی کا صدقہ ہے۔ جس طرح میں نے کہا نا یہ مسجدیں جو ہیں آباد آج سجدوں سے، تیرا کرم سے ہی مولا سمر حسین کا ہے۔ ایک وقفے کے بعد انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ جناب ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب ہمارے ساتھ۔ خوش آمدید ناظرین، رسم شبیری میں ہم نے آج موضوع سخن بنایا اہل حق کو، اور خراج پیش کر رہے ہیں امام عالی مقام کی بارگاہ میں اور تمام شہداء کربلا کی بارگاہ میں۔ یقیناً یہی اہل حق ہیں جنہوں نے اپنے جانوں کے نذرانے پیش کر دیے مگر اللہ کی اطاعت کو نہ چھوڑا، اللہ کے دین کو نہ چھوڑا، اس پر پہرا دینا نہ چھوڑا۔ خوبصورت گفتگو علامہ لیاقت حسین نظری صاحب فرما رہے تھے۔ میں پروفیسر ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب سے بھی کچھ اسی کے تسلسل میں اور اسی تائید میں اس میں حضرت نے گفتگو فرمائی کہ یہ اہل حق ہوتے ہیں، ان کا یقین ایسا کامل ہوتا ہے کہ نتیجے اور اپنی ذات کے اعتبار سے نہ کوئی خدشہ، اندیشہ، نہ کوئی خطرہ، بس بڑے چلے جا رہے ہیں، بڑے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہا تھا مظفر صاحب نے بھی، یہ معرفت کے راستے ہیں اہل دل کے واسطے، اتنا آسان نہیں ہے، یہ اہل دل اہل حق کا ہی راستہ ہے۔ تو کیا یہ وصف ہے، کیا یہ خوبی ہے، کیا یہ مائے توحید کا نشہ ہے جو ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں مائے توحید پی کر؟ کیا فرماتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بہت خوبصورت انداز سے علامہ صاحب نے ابھی گفتگو فرمائی، اور حقیقت یہی ہے
کہ جو اہل حق ہیں وہی اہل معرفت ہیں. بے شک. اور شاعر مشرق نے بہت خوب کہا، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. واہ. تو جسے لذت آشنائی حاصل ہو جائے، جسے معرفت حاصل ہو جائے، جسے یہ پتہ چل جائے کہ میرے رب کی رضا کن امور میں ہے، جسے یہ پتہ چل جائے کہ میرا رب مجھے ان تکالیف کے بعد، ان آزمائشوں کے بعد کتنے بڑے بڑے انعامات عطا فرمائے گا، جن کا حضور علیہ السلام کے مبارک اقوال پر ایمان پختہ ہو جائے تو پھر ان کے لیے بڑی سے بڑی آزمائش بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ایسا ہی. ہم یہی دیکھتے ہیں جہاں سے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بن کر آئے، اس کے بعد دیگر انبیاء آئے، تو سب کی زندگیوں کو جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان کا جائزہ لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو آزمائشوں سے گزارا ہے. اور ان آزمائشوں سے گزر کر جس کی آزمائش جتنی بڑی، اللہ رب العزت نے اسے اتنا بلند مقام عطا فرما دیا. صحیح. اور انبیاء کرام کے بعد پھر حضور علیہ السلام امام الانبیاء، جب ان کی حیات مبارکہ دیکھتے ہیں تو بڑی بڑی آزمائشیں، بڑے بڑے امتحانات آئے. حضور علیہ السلام کو جانی اعتبار سے ستایا گیا، روحانی تکالیف دی گئیں، اور مختلف قسم کی آزمائشیں آپ کے راستے میں آئیں، لیکن کسی بھی آزمائش پر حضور علیہ السلام نے جو ہے ان کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ بلند مقام عطا فرمایا کہ آپ نے ہر آزمائش کا بڑی ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کیا. اور جب حجۃ الوداع کے موقع پر تمام صحابہ آپ کے سامنے موجود ہیں تو آپ ان کو گواہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کیا میں نے تم تک سب حق نہیں پہنچا دیا؟ اللہ اکبر. تو اس پر سب بیک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ آپ نے ہم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پہنچایا ہے. حضور فرماتے ہیں اے اللہ تو گواہ ہو جا. یہی گواہی ہے کہ حضور علیہ السلام کے خانوادے کو، بالخصوص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام کی بشارتیں ہیں، حضور علیہ السلام کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کی چاہت ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نگاہ عنایت ہے، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہے. آپ کے سامنے اتنی بڑی آزمائش ہے اور اس کے باوجود آپ اپنے پورے خانوادے کے ساتھ وہاں پر چلے جاتے ہیں اور حق کا علم بلند کرتے ہوئے آپ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آتی. آپ کو مشورے ملتے ہیں، آپ ان مشوروں کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور میدان کربلا میں جا کے حق کے علم کو بلند کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق کو ایسی ثابت قدمی دی ہے کہ پھر بڑی سے بڑی آزمائش ان کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنتی. آپ کے خاندان کے بچے بھی قربان ہو جاتے ہیں، دیگر حضرات بھی، احباب بھی شہید ہو جاتے ہیں، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کے وعدے کو سچا کرنے کے لیے حق کے راستے پر قائم و دائم رہتے ہیں. آپ کے جسم پر مختلف قسم کے جو ہے نیزوں کے نشانات ہوتے ہیں، آپ پر وار کیے جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو استقامت ایسی دی ہوتی ہے کہ جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو آپ کا سر سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. اور جب بعد میں آپ کے مبارک سر کو آپ کے جسم سے جدا کر دیا جاتا ہے، لوگ دیکھ کر یہ حیران ہوتے ہیں کہ گلیوں کے اندر آپ کے خانوادے کو لے جایا جا رہا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کے مبارک سر کو لے کے جایا جا رہا ہے، اور لوگ حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ سر جسم سے جدا ہے لیکن اس وقت بھی تمام سروں سے اونچا ہے. کیا بات، سبحان اللہ. اور اس سر مبارک سے، اس زبان مبارک سے، چونکہ وقت شہادت یہ جھکا ہوا رب کے آگے تھا اس لیے سر بلند ہوا. یہی اہل حق کی نشانی ہے کہ جو اپنے آپ کو مٹا دیتے ہیں، اپنی ذات کو مٹا دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہمیشہ کے لیے سرخرو فرما دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب کیا کہنے، بہت خوب. اور کیا اچھی بات آپ نے، یہ جو سر سجدے میں ہے اور شہادت ملی اور اس کے بعد سر کا سر بلند ہونا، کیا آپ نے اس امتزاج کو پیش کیا، ماشاءاللہ. علامہ لیاقت حسین نظری صاحب. حضور علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ باطل دوئی پسند ہے، حق لا شریک ہے، تو شرکت میں آنے حق و باطل نہ کر قبول. میں چاہتا ہوں یہ جو ایک کانسیپٹ اقبال کا ہے، ظاہر ہے موٹیویشنل بھی ہے، اور پھر امام حسین کو اس میں کیسے دیکھ رہے ہیں، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں. دیکھیں، حق جو ہے اس کے اندر کسی بھی اعتبار سے باطل کی شرکت نہیں ہو سکتی ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید نے خود بھی فرمایا کہ وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، فرمایا کہ حق کے ساتھ باطل کو خلط ملط نہ کرو، حق کے ساتھ باطل کو نہ ملاؤ. صحیح.
قرآن کہہ رہا ہے. بالکل قرآن مجید فرقان حمید کی اسی کا ترجمہ کیا ڈاکٹر علامہ اقبال نے کہ حق بالکل واضح ہوتا ہے جب حق آ جاتا ہے، جاء الحق و زاہق الباطل. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ شیطان بھی راضی اور رحمان بھی راضی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دونوں ہاتھوں کے اندر کہیں کہ میں ان کو یہ بھی کر کے رکھوں یہ بھی کر کے رکھوں. آپ کو ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ مجھے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، مجھے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، یا مجھے مخلوق خدا جو ہے ان کے ساتھ چلنا ہے. مجھے جو ہے وہ مخلوق کی تابعداری کرنا ہے، ہوائے نفس کی تابعداری کرنا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات کو خدا بنا لیا. اللہ اکبر. یزیدیوں نے کیا کیا ہے؟ دراہم و دنانیر لیے ہیں، بالکل ایسے ہی. انہوں نے رے کی حکومتیں لی ہیں، اور اس کے بدلے میں انہوں نے کتنا برا سودا کیا کہ انہوں نے باطل کو قبول کیا. اللہ اکبر. انہوں نے ناحق طور پر جو ہے یزید کا ساتھ دیا اور اسلام اور حق کو اور آل بیت رسول کے ساتھ کو چھوڑ دیا. اقبال یہی فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہی طریقہ واردات یہودیوں کا تھا کہ وہ حق و باطل کو خلط ملط کرتے تھے اور ان کے درمیان خرابی کرتے تھے. فرمایا کہ ایک بندہ مومن کے لیے کسی بھی اعتبار سے یہ زیبا نہیں ہے. جب آپ حق کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ یاد رکھیے گا کہ تکلیف ہوں گے. بالکل ایسے. حق جو ہوتا ہے، سچ جو ہوتا ہے، وہ کڑوا ہوتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر تکلیف آتی ہیں. ایسا ہی. رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. تم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ جنت کے اندر ہم تمہیں ایسے ہی داخل کریں گے؟ ابھی تمہارا امتحان نہیں ہوا ہے، تم بھٹی سے نہیں گزرے ہو، اور حق کی وہ جو زیادہ حق ہے، وہ جو راستہ ہے سے چلنا ہے، اس پہ چلنا ہے. وہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. کیا بات ہے. فرمایا اس کے اندر تو بڑی مشکلات ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو پھر آواز آتی ہے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حق پر قائم ہیں، ان کے بدلے میں پھر ان کا گھر بار بھی چلا جاتا ہے، وطن چلا جاتا ہے، زمینیں چلی جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ صحابہ کرام نے جب ہجرت کی تو للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. سبحان اللہ. یہ ہیں حق والے لوگ جنہوں نے اپنے وطن کو، زمینوں کو، کاروبار کو، باغوں کو، ہر چیز کو قربان کیا اس کے لیے چھوڑ، اس کے لیے رب تبارک. اور یہ رب کی رضا کی بھی. سلمان بھائی آپ دنیا کے اندر ٹریول کرتے ہیں، ہم ٹریول کرتے ہیں، لوگ مائیگریٹ ہوتے ہیں، مائیگریشن کرتے ہیں اپنے فیوچر کو برائٹ کرنے کے لیے. انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ. لیکن فرمایا کہ حق کا جو راستہ ہوتا ہے، تم یہ کہو کہ تکلیفیں بھی نہ ہوں اور سب کچھ مجھے ملا رہے اور حق کو میں اختیار کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. انبیاء کرام کی ساری سیرت اٹھا کر دیکھ لیں، صحابہ کرام کا سارا کردار اٹھا کر دیکھ لیں، آل بیت رسول اور خاندان نبوت کے ساری کتاب محبت کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ملے گا کہ انہوں نے قربانی دی. مولا کائنات نے بھی قربانی دی، حضرت امام حسن نے بھی قربانی دی، امام حسین نے بھی قربانی دی، آپ کے سارے خانوادے نے قربانی دی. لیکن یہ بتایا کہ سب کچھ چلا جائے تو چلا جائے، لیکن حق کا پرچم بلند و بالا رہے، اسلام کا پرچم بلند و بالا رہے. تو فرمایا کہ اس کے درمیان کبھی بھی شرکت نہیں، اس کے درمیان شریک نہیں ٹھہرانا ہے، اور ان کے درمیان حق و باطل کے درمیان تم نے فرق کرنا ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. کیا بات. سبحان اللہ. اللہ بہت خوب، ماشاءاللہ. اور میں نے دیکھا کہ علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب نے رب کے کلام سے مناقب امام علی مقام پیش کی. وبشر الصابرین. اللہ اکبر. اور منزل درجہ بدرجہ آپ نے آیات پڑھی. کیا بات ہے. امام علی مقام کو ہمارا سلام، ہمارا خراج، اور تمام شہداء اسلام کو ہمارا خراج. لیکن آج بطور خاص امام علی مقام کو ہمارا سلام پہنچے. بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات. جی خوش آمدید ناظرین. وقفے سے قبل آپ ملاحظہ فرما رہے تھے ڈاکٹر عاطف اسلم راؤ صاحب اور علامہ لیاقت حسین ازہری صاحب. ماشاءاللہ کمال کی گفتگو ہوئی. ایک سوال ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے کہ یہ جو اہل حق ہیں بڑی خوبصورت انداز سے علامہ صاحب درجہ بدرجہ آیات بتا رہے تھے، اور میں مناقب سن رہا تھا شہداء اسلام اور بطور خاص امام علی مقام کو یاد کر رہا تھا.
یہ جو اہل حق ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں یہ کسی صورت رائگاں نہیں جاتی. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کانسیپٹ کو؟ کچھ پیش فرمائیں. دیکھیں اسلام دین فطرت ہے اور انسان کی فطرت میں جان سے محبت رکھی گئی ہے. ہر شخص اپنے آپ سے محبت رکھتا ہے، لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں وہ حق و معرفت کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جان دی ہوئی اسی کی ہے. واہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. واہ واہ. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا. واہ. نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کچھ دیا ہے سب اس کے راستے میں قربان کر دیں، بس وہ ہم سے راضی ہو جائے. حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کروں، شہید کر دیا جاؤں، مجھے پھر موقع ملے میں پھر جہاد کروں، پھر شہید کر دیا جاؤں. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ معاملہ بار بار ہوتا جائے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب اللہ رب العزت کسی بھی بندے کو یہ مرتبہ شہادت عطا فرماتا ہے تو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کئی انعامات عطا فرماتا ہے، جن میں سے پہلا انعام کیا ہوتا ہے؟ پہلا انعام یہ ہے کہ جیسے ہی اس کی شہادت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مغفرت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، میری آخرت کی منازل آسان ہو جائیں، میں جہنم سے بچ جاؤں اور اللہ تبارک و تعالیٰ میرا مقدر جنت فرما دے. اور شہید کی شان یہ ہوتی ہے کہ یہاں شہادت ہوئی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اسے مل گئی. دوسرا انعام یہ ملتا ہے کہ جنت کی بشارت اسے مل جاتی ہے. تیسرا انعام یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا وہ خود مشاہدہ کرتا ہے. اور ایسے کئی انعامات احادیث میں ذکر ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جو بھی جس شخص نے بھی قربانی پیش کی ہے اس کی قربانی کبھی رائے گا نہیں جاتی. اور پھر شہید زندہ بھی ہے، اس پر بھی میں شہید زندہ بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق بھی دیتا ہے. جب انبیاء کرام کے لیے یہ فرمایا کہ انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اس کے بعد وہی ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے. شہید کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام و مرتبہ دیا کہ شہید کو مردہ گمان تک مت کرو. کہنا تو دور کی بات، تمہارے وہم و گمان میں بھی یہ خیال نہ آئے کہ یہ شخص مر گیا ہے. یعنی مر کے بھی زندہ ہے. مر کے بھی زندہ ہے. اچھا انعام. کیا بات. مر کے بھی زندہ ہے. معاملہ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش کیا اور رب عز و جل کا یہ اصول ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. تو جو اپنی پوری جان اپنا سب کچھ رب کی بارگاہ میں قربان کر دے تو وہ کیسے فراموش ہو سکتا ہے؟ رب عز و جل اس کا ذکر ایسے زندہ رکھتا ہے کہ ہمارے سامنے امام عالی مقام کی مثال ہے. کتنے سال بیت گئے اور آج تک امام عالی مقام سے محبت لوگوں کے دلوں میں روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے. آپ کا ذکر بڑھتا چلا جا رہا ہے، آپ کے عقیدت مند بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور آپ کے نام لیوا میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ یہ ساری قربانیاں اللہ کے لیے تھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی قربانی ضائع نہیں کرتا. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میں چاہتا ہوں دو جملے علامہ صاحب آپ کے اور ڈاکٹر صاحب کے بطور پیغام. اتنی اچھی عمدہ گفتگو آپ نے فرمائی. سب سے بڑی بات قرآن آپ نے جو پڑھا اور اس میں جو میں نے صابرین اور امام علی مقام کو محسوس کیا، کوئی پیغام دیجئے. امام علی مقام بھی پیغام دے گئے اس حوالے سے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی ہمارے فاضل نوجوان ڈاکٹر پروفیسر عاطف اسلم راؤ صاحب نے. دیکھیں امام علی مقام کی سیرت کے اندر خاص طور پر یہی بنیادی ہے کہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کی تابعداری کو نہیں چھوڑا اور اذانیں اور تکبیریں وہاں بھی آوازہ بلند کیا، بلکہ یزیدیوں کو بھی بلاتے رہے کہ بھئی آپ آ جائیں، جماعت کے اندر شامل ہو جائیں اور ہمارے ساتھ آ کے نماز پڑھیں. تو آج امت نماز سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، سجدوں سے دور ہے. ہم کہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے قرآن کی توہین کرتے ہیں، ہم نے خود قرآن کو چھوڑ دیا ہے. صحیح. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی سیرت حسینی کو لے کر اور قرآن کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں، اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریزی کو مضبوطی سے تھام لیں. اور آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم حق کو چھوڑ کر باطل کے ساتھ چل پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اور پھر ہم امام حسین کا نام لیں، حسینیت کی محبت کا دم بھریں، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے.
اگر ان سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں ہمیشہ حق کا ساتھ دینا. بہت خوب. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ اہل بیت اور حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبت کے ایمان کی علامت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کی سیرت اور سوانح کو پڑھیں، اپنے بچوں کو اس کا درس دیں تاکہ ان کے دلوں میں بھی یہ محبت پیدا ہو اور عمل کا جذبہ ان کی زندگیوں میں ہمارے سامنے آئے اور عمل کا جذبہ ابھرے. کیا بات ہے، بہت خوب. ناظرین کرام، آج رسم شبیری کا یہ جو ایک تواتر کے ساتھ روز اول سے خراج ہے اور کل آخری روز تک جاری رہے گا. آج 9 محرم الحرام میں ہم نے اہل حق کی بات کی، اور اہل حق یقیناً وہ تمام شہداء ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی جانیں دی، لیکن امام علی مقام کی شان جدا ہے، ان کی مثال الگ ہے، اور وہ چونکہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسے بھی ہیں، سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے فرزند بھی ہیں، لخت جگر بھی ہیں، مولا علی شیر خدا کے بیٹے بھی ہیں، اور وہ خون آپ کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، اور وہی سیرت اور وہی نمونہ آپ نے کربلا میں پیش بھی کیا. اپنی جان، صرف اپنی نہیں، اپنے پورے خانوادے، جتنے لوگ آپ کے خاندان کے آپ کے ساتھ تھے، جتنے رفقا تھے، سب کے سر پیش کر دیے، سب کی جانیں پیش کر دی، سب کے نذرانے پیش کر دیے. بس اس کے دین کی سر بلندی کی خاطر دل یہ سماعت کیجئے گا اشعار، اور انشاءاللہ اس کے بعد منقبت ماسٹر سمیر، میں علماء کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ظاہر ہے ہمارا یہ سارے رنگ ہیں، اور یہ ساری جو کچھ ہم سیکھتے ہیں انہی سے سیکھتے ہیں. دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، ایک سجدے سے تبدیل کیا شاہ نے منظر، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے، تب موت نے اندازہ لگایا کہ خدا ہے. اور وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ، وہ سجدہ تو ایسا ہوا اللہ، وہ سجدہ جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے، جب سامنے ایسے نظر آیا کہ خدا ہے. اور ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، ہے آج تلک زندہ و جاوید شہادت، تم اب تو سمجھ جاؤ خدا را کہ خدا ہے، تم اب تو سمجھ جاؤ خدا را کہ خدا ہے. دل صبر کے ممبر پہ بٹھایا کہ خدا ہے، اور شکر کو اعزاز بنایا کہ خدا ہے. اپنے میزبان سید سلمان گل کو پروگرام رسم شبیری سے اجازت دیجیے، اور ماسٹر محمد سمیر انشاءاللہ نذرانہ عقیدت ہدیہ تبریک خراج پیش کر رہے ہیں امام علی مقام اور شہدائے کربلا کے نام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا سینکڑوں سال کربلا سامنے آتی تو وہ لاشیں کربلا سامنے آتی تو وہ لاشیں
پتھر سے بھی رستا پانی، تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تشنگی اس کی سمندر کو بلا سکتی تھی، کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا پانی، کاٹ سکتا تھا وہ تلوار سے چلتا جب بھی ذکر شودا دل نے مظفر چھیڑا، آنکھ ایک زخم بنی آنکھ سے ٹپکا پانی، سینکڑوں سال ہوئے جب نہ ملا تھا پانی، آج تک ہے لب شبیر کا پیاسا پانی، سینکڑوں